الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسين فأحب من أحبه، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. جیسا کہ گزشتہ مختصراً ہم نے سنا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا کی گئی. ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کا نام ہی حرمت والا، حرام جسے کہتے ہیں، برکت والا، حرمت والا، عظمت والا. جیسا کہ ہم مکے کو حرم کہتے ہیں، مدینہ منورہ کو حرم کہتے ہیں، اسی طرح محرم الحرام کہتے ہیں. تو 4 جو بڑے عظمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم الحرام ہے. پورا مہینہ عظمت والا ہے. خاص طور سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے عاشوراء کہتے ہیں، اور جو کل انشاءاللہ بروز سنیچر 10ویں تاریخ ہے، تو اس تاریخ اور اس دن کی خصوصی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن کا ایک روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. یہ ایک دن کے روزے کی برکت سے پورے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. لہذا محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء یہ بڑا مبارک دن ہے. لیکن عام طور پر ہر سال جب محرم آتا ہے ہمارے درمیان یہ مذاکرے ہوتے ہیں کہ محرم اور عاشوراء کو ہم صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس اور خراب سمجھنے کا ایک نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہمیں اس وقت ایسی نظر آتی ہیں جو محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، محرم میں نکاح نہیں کرتے، نیا گھر نہیں بناتے، گھر بن گیا تو اس میں داخل نہیں ہوتے، نئے کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے،
کوئی نیا ضرورت کا سامان بھی گھر نہیں لاتے۔ گویا کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی اور اس دن کی جو فضیلت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 60 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ پہلے محرم کی فضیلت بتائی گئی، محرم کو افضل قرار دیا گیا، بعد میں چل کر تقریباً 60 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اسی دن شہادت ہوئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے محرم اور عاشورہ کو منحوس سمجھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو مسلمانوں کی عید کہا ہے، جمعہ کو بڑا مبارک دن کہا ہے۔ اگر جمعہ کے دن میری ماں کا انتقال ہو جائے، میرے باپ کا انتقال ہو جائے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جمعہ منحوس ہو گیا۔ جمعہ کے دن میرے والد کا انتقال ہوا، جمعہ کے دن میری ماں کا انتقال ہوا، اس لیے جمعہ ہی منحوس ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہم یوں کہیں گے میری ماں خوش نصیب ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے موت نصیب فرمائی، میرے والد کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن انہیں موت نصیب فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی انتقال ہو جائے، جمعہ منحوس نہیں ہوگا، مرنے والوں کا مقام بڑھ جائے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک ہے، رمضان میں ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو رمضان منحوس نہیں ہوگا، مرنے والے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ منحوس نہیں ہوگا، بلکہ عاشورہ میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے حضرت حسین کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ حضرت حسین کو شہادت اللہ کسی بھی دن دے سکتے تھے، محرم کی 10ویں تاریخ ہی کو شہادت ملنا کوئی ضروری نہیں تھا، محرم کے کسی بھی تاریخ کو حضرت حسین شہید ہو جاتے، یا محرم کے علاوہ کسی اور مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے، لیکن عاشورہ کے دن ان کی شہادت یہ ان کے مقام کو اور بلند کرنے والی ہے، اس کی وجہ سے عاشورہ منحوس نہیں ہوگا۔ کسی کے انتقال سے، کسی کی پیدائش سے، کسی کی شہادت سے کوئی جگہ منحوس نہیں ہوگی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوگا، بلکہ ان کی وجہ سے ان کی فضیلت بڑھ سکتی ہے۔ بہت ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فرمائی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں سے غلط عقائد ختم ہو جائیں، غلط نظریات ہمارے ختم ہو جائیں اور اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، واپسی میں دور سے مدینہ نظر آتا، ابھی پورا مدینہ شہر نہیں دکھتا، لیکن احد کا پہاڑ نظر آتا۔ چونکہ احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دور سے سفر سے مدینہ آنے لگتے، واپسی مدینے کو ہوتی، دور سے احد نظر آتا تو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے احد جبل یحبنا ونحبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کو دیکھ کر یہ کہتے یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے احد دیکھ کر کیا کہتے؟ یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو علماء نے فرمایا بار بار حضور یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور بار بار کہتے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پوری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے، ہر درخت حضور سے محبت کرتا ہے، ہر پتھر حضور سے محبت کرتا ہے، ہر جانور حضور سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق حضور سے محبت کرتی ہے، فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احد ہی کا نام کیوں لیا؟ احد کے علاوہ بھی ہر پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، ہر درخت حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن بار بار حضور نے یہ کیوں کہا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم نے کبھی غور کیا؟ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں، اسلام کی جو دوسری جنگ ہے، احد کے میدان میں، احد کے دامن میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ احد کے میدان میں اسلام کی دوسری لڑائی، دوسرا معرکہ احد میں، غزوہ احد میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار کہا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ کے دامن میں نیچے 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ احد کے میدان میں بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان احد کو منحوس سمجھیں، احد کو برا سمجھیں کہ اس کے دامن میں 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے صحابہ مارے گئے، لوگ احد کو منحوس سمجھیں گے۔ اس لیے حضور نے کہا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان احد کو منحوس نہ سمجھے کہ یہاں پر 70 لوگ شہید ہو گئے تو یہ منحوس ہو گیا۔ جیسا کہ آج کل ہمارا ماحول بن گیا ہے، کسی گھر میں جاتے ہیں، والدہ بیمار ہو گئی، والد بیمار ہو گئے، کاروبار تھوڑا ٹھپ ہو گیا، میاں بیوی میں انتشار ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ گھر ہی منحوس ہے، یہ گھر منحوس ہے، یہ گھر وزن ہے۔ کوئی کاروبار شروع کیا، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کاروبار منحوس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، احد کے میدان میں 70 لوگوں کی شہادت کی وجہ سے احد منحوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی، وہ مبارک ہو گئے، وہ بابرکت ہو گئے۔ لہٰذا کسی کی شہادت سے کوئی جگہ، کوئی دن، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، اس لیے بار بار حضور نے کہا احد بڑا مبارک ہے۔ اور حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن احد پہاڑ جنت میں بھی باقی رہے گا، حالانکہ اس کے دامن میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ منحوس نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح فرمایا عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو شہادت کی وجہ سے عاشورہ منحوس نہیں ہوگا، بلکہ حضرت حسین کا مقام اور بلند ہو گیا کہ اللہ کبھی بھی انہیں شہادت دے سکتے تھے، لیکن عاشورہ کے مبارک دن میں اللہ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی۔ لہٰذا یہ ہر سال محرم میں یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ بڑا منحوس ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں گھر میں ضرورت ہوتی ہے، کوئی ضرورت کا سامان ہوتا ہے، لیکن محرم کی وجہ سے وہ سامان نہیں خریدتے۔
بلکہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے علاقے میں بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے جگہ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں یا گھر کا سامان خریدتے ہیں، لیکن رجسٹری محرم کے بعد کراتے ہیں۔ پیسے دے دیتے ہیں، ڈیل فائنل کر لیتے ہیں، لیکن رجسٹری وہ محرم کے بعد کرتے ہیں۔ کوئی سامان خرید لیتے ہیں، لیکن دکاندار سے کہتے ہیں محرم ہونے تک یہیں رکھو، محرم کے بعد ہم گھر لے جائیں گے۔ یہ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ محرم منحوس نہیں، محرم بڑی فضیلت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، 4 مہینے مبارک ہے، اللہ نے کہا اس میں سے محرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ کو روزے پسند ہیں وہ محرم کے روزے اللہ کو پسند ہیں۔ لہذا عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے محرم آتے ہیں تو بہت ساری غلط باتیں اس سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے نظریات صحیح ہونے چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا محرم آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اور جو دردناک واقعہ پیش آیا اور ایسا سانحہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس سانحے اور واقعے کو سن کر غمگین ہو جائے گا، تو ہر مسلمان کے دل میں یہ بات آتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محرم میں عاشوراء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں ہم ایک لمحہ غور کریں، علماء فرماتے ہیں یہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ہوا ہے اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو حضرت حسین کو شہید نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا غلط ہوا یہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے یہ ہم معلوم کریں۔ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے حالات سے گزارا، ایسی آزمائشوں سے گزارا اور یہ قربانی حضرت حسین کو دینی پڑی، آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ مقصد کیا ہے یہ تو معلوم کریں۔ لیکن آج یہ کہنا 1400 سال پہلے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسین کا یہ عمل صحیح تھا۔ بعض لوگ تبصرے کرتے ہیں، آج ہم 1400 سال کے بعد تقریباً 1400 سال ہو گئے اس کو، کچھ سال کم، تو آج ہم بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں حضرت حسین کو کوفہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، حضرت حسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت حسین کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت حسین کو واپس جانا چاہیے تھا، یزید نے یہ کیا، ابن زیاد نے وہ کیا، شمر نے یہ کیا۔ آج 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم تبصرے کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ہمیں اس کا کیا حق حاصل ہے؟ بہت ساری باتیں آج کے زمانے میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور ان میں صحیح غلط کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، تو 1400 سال پہلے جو ہوا اس کے بارے میں آج بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی کیا مجال، کیا حیثیت ہماری ہے؟ آج ہو رہا ہے بہت ساری باتیں، اتنے سوشل میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، اتنی وسعت ہے، اس کے باوجود ہمیں کسی واقعے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ابھی مثال کے طور پر ہمارے ملک میں، ہندوستان میں جو تازہ مسئلہ چل رہا ہے UCC کا، یونیفارم سول کوڈ کا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فارم فل اپ کرو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2024 کی ایک سازش ہے، مسلمان کچھ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہوں، ڈر جائیں، سہم جائیں۔ تو یہ وہ ایک مدعا ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور بہت ساری باتیں ہمارے اس کے درمیان ہے، لیکن پھر بھی آج ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس میں کسے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون کرا رہا ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے زمانے کا مسئلہ ہم حل نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، تو 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہم آج بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ غلطی کی، اس کا کیا حق ہمیں حاصل ہے۔ تو یہ مدعا تو بڑا ہو گیا۔ مثال لے لیں ہم، اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کبھی کبھار ہماری بیوی اور ہمارے ماں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہماری بیوی اور ہمارے ماں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں پہنچ سکتے، امام حسین کے واقعے کی حقیقت کو ہم پہنچ جائیں گے۔ بیوی کی بات سنتا ہے تو شوہر کو ایسے لگتا ہے میری ماں تو واقعی بہت تانے دیتی ہیں، میری ماں تو میری بیوی کا جینا دشوار کر دیا ہے، میری ماں ایسی ہے، میری ماں سٹیا گئی ہے، میری ماں پر بڑھاپے کا اثر آیا ہے۔ بیوی کی بات سنتا ہے تو ماں غلط نظر آتی ہے، ماں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارتا ہے تو ایسے لگتا ہے میری بیوی سے بڑھ کر ظالم پوری کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ بیوی کی بات سنتا ہے ماں غلط لگتی ہے، ماں کی بات سنتا ہے بیوی غلط لگتی ہے۔ میرے اپنے گھر میں میری بیوی اور ماں کے درمیان کا مسئلہ میں سمجھ نہیں سکتا، اور حضرت حسین اور یزید کے درمیان کا مسئلہ میں سمجھ جاؤں، یہ میری غلط فہمی ہے۔ کیا ضرورت کیا ہے ہمیں اس کے دلدل میں پھنسنے کی؟ شہادت ملی، اس کا غم ہو، اس کی فضیلت انہیں ملی، اللہ سے دعا کریں کہ اور بلند مقام اللہ انہیں عطا فرمائے، لیکن اتنا تبصرے کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا؟ میری ماں اور میری بیوی کا مسئلہ میں سلجھا نہیں پا رہا ہوں اور اس کے بڑے فیصلے کرتا ہوں، اور اگر ہم کر بھی لیں فیصلہ، کیا اس کا ہماری آخرت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ اگر کوئی یزید کو اچھا مسلمان کہہ دے، نیک کہہ دے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا اس کی وجہ سے؟ اگر کوئی یزید کو جہنمی کہہ دے، ظالم کہہ دے، کافر کہہ دے، کیا اس کی وجہ سے اس کی آخرت پر کوئی اثر پڑے گا؟ میرے اعمال کا اثر میری آخرت پر پڑے گا۔ قرآن میں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کی رہبری ہے۔ ہر موقع کی رہبری قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ایسے کچھ حالات ہوں تو کیا کیا جائے؟ قرآن نے فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس قوم نے جو کیا اس کا بدلہ وہ پائے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یزید نے کیا کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ یزید سے پوچھا جائے گا، میں نے کیا کیا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو گزر گئے انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ انہیں ملا۔ جس نے حق کا ساتھ دیا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، انہیں کیا درجات جنت کے ملے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جس نے سازشیں کی، جس نے حضور کے خاندان اور اہل بیت کو نقصان پہنچایا، اور پوری دنیا میں اشرف جو تھے، جو بڑے مبارک ہستیاں تھیں، انہیں جس نے شہید کیا، ان کا کیا حال ہوا، اللہ نے کیسی جہنم ان کے لیے بنائی، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ جنہوں نے ساتھ دیا ان کا بھی فیصلہ ہو گیا، جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے ظلم کیا، ان کا بھی فیصلہ ہو چکا۔ اب میرے کہنے سے وہ نہیں بدلے گا، میرے کہنے سے وہ نہیں بدلے گا۔ میری آخرت میرے کہنے پر، میرے کرنے پر، میرے اعمال پر میری آخرت کا دار و مدار ہوگا۔
لہٰذا آج یہاں پر بیٹھ کر ہر سال محرم میں یہ تبصرے کرنا کہ حضرت حسین کو واپس جانا چاہیے تھا، حضرت حسین کو عورتوں کو لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، ابن زیاد نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا، ان تمام تذکیروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہو، اور یہ بات کہ یہ اللہ کی طرف سے واقعہ پیش آیا، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی ہے اور ایسا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی کوئی مرضی تو ہوگی۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک مقصد اور اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک پس منظر یہ ہو سکتا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حضور کو وعدہ فرمایا، اے میرے حبیب میں دنیا میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اللہ نے حضور کو کیا وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری دشمنوں سے حفاظت کروں گا، لہٰذا مکے والوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی، یہودیوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی، منافقوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 17 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا، ہر بار اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب میں تمہاری حفاظت فرماؤں گا، کوئی چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کفار ہو، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ایک طرف تو اللہ کا وعدہ ہے، دوسری طرف بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، میرا جی چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا اتنا شوق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری تمنا ہے، لَوَدِدْتُ، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ دوبارہ زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو حضور تو یہ کہہ رہے کہ شہادت کا شوق ایسا ہے، بار بار میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ تو علماء نے فرمایا ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دوسری طرف حضور کی تمنا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ اب اللہ کا وعدہ تھا، لہٰذا حضور کو شہادت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا تو شہادت نہیں ملے گی، لیکن دوسری طرف حضور کی تمنا ہے کہ شہادت ملے، لہٰذا اللہ نے یہ نظام بنایا کہ حضور کو تو شہادت نہیں ملی، لیکن حضور کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی، اس لیے کہ یہ اصول ہے بیٹے کے کارنامے باپ کے کھاتے میں ڈالے جاتے، بیٹے کے کارنامے، اولاد کے کارنامے باپ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ نے حضور کی تمنا کو ڈائریکٹ نہیں پورا کیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ٹوٹ جاتا، اس لیے اللہ نے حضور کی تمنا کو بالواسطہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ تو شہادت حسین کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ حضور کی تمنا گویا کہ حضرت حسین کی شہادت کی شکل میں اللہ نے پوری فرمائی۔ ایک دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا نظام ہے
کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ کے لیے قربان ہوتی ہے. ہر ادنا چیز اعلیٰ کے لیے، چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربانی دی جاتی ہے. پورا ایک نظام اللہ کا ہے. مثال کے طور پر فرمایا کہ ہم جو ہے دوا ڈالتے ہیں زمین پر کھیتی باڑی کے لیے، اور پانی ڈالتے ہیں، جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اس چارے کے لیے. چارے کے لیے دوا بھی ڈال رہے ہیں، پانی بھی ڈال رہے ہیں، اور اہم کیا ہے؟ چارہ ہے. چارہ کے لیے پانی بھی قربان ہو رہا ہے، دوائی بھی قربان ہو رہی ہے، ہماری محنت بھی لگ رہی ہے، سب لگ رہا ہے چارے کے لیے. لیکن جب بکری کو بھوک لگ جائے، ہم اس چارے کو کاٹ کر بکری کو کھلا دیتے ہیں. چارہ قربان ہوتا ہے بکری کے لیے. اور جب انسان کو ضرورت ہو جائے تو اس بکری کو ذبح کرتے انسان کے لیے. تو کہا کہ وہ پانی، دوا چارے کے لیے قربان، چارہ بکری کے لیے قربان، بکری انسان کے لیے قربان، اور انسان اللہ کے نام پر قربان. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان. تو اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن دین ان سے بھی بلند اللہ کے یہاں حیثیت رکھتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت بلند ہے، لیکن دین کی عظمت اس سے بھی زیادہ بلند ہے کہ اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اللہ کے دین کے نام پر قربان کر دی. تو یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. قیامت تک آنے والا مسلمان جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دین کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، تو تم بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنے جو ہے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن میرے دین پر عمل کرنا تمہارا بڑا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ دین عظمت والا ہے، لیکن آج ہم نے دین ہی کو چھوڑ دیا. صرف حضرت حسین کی شہادت کے تذکرے. تو علماء نے یہاں پر ایک بہت اہم بات بیان فرمائی ہے. کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، احد کے 70 صحابہ کا خون، بیر معونہ کے 70 صحابہ کا خون، اس سے لے کر آج تک جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہیدوں کا خون، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خون، تمام شہیدوں کا خون ملا کر حضور کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات تو پکی ہے، یہ بات تو یقینی ہے. جتنے شہید ہیں، چاہے حضرت حسین ہو جائیں، حضرت عثمان ہو جائیں، حضرت عمر ہو جائیں، حضرت حمزہ ہو جائیں، چاہے احد کے شہید ہوں، چاہے بیر معونہ کے شہید ہوں، آج تک جتنے مسلمان فلسطین میں دیگر جگہ پر شہید ہوئے، ان تمام شہیدوں کا خون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون اللہ کے دین کے لیے طائف میں بھی بہایا ہے، احد میں بھی بہایا ہے. تو جب طائف کا تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ حضور کے خون سے جوتیاں رنگین ہو گئیں، حضور کے خون سے جوتیاں جم گئیں، طائف کی زمین رنگین ہو گئی حضور کے خون سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے. احد کا وہ میدان جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک دشمن نے جو ہے اپنی تلوار سے حملہ کیا، اور 2 کڑیاں اس جو ہے خود کی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں، رخسار میں دھس گئیں، اور اتنا اندر دھسی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھینچنے لگے. تو ایک کڑی کھینچتے کھینچتے ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے. دوسری کڑی جو دسی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اسے کھینچتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کے دوسرے 2 دانت ٹوٹ گئے، حضور کے چہرے سے خون کے فوارے نکل گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حصیر کو جلا کر اس کی راکھ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لگایا، اور تب جا کر حضور کا خون بہنا کم ہوا ہے. تو ہم احد کا تو تذکرہ نہیں کرتے، ہم طائف کا تو تذکرہ نہیں کرتے،
حالانکہ حضور کے خون کا یہ خطرہ تمام شہیدوں کے خون سے بڑھ کر ہے، تو حضور کا خون دین کے لیے بہا ہے تو دین کتنا عظیم ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ اللہ کے دین کے لیے ہوئی تھی، وہ کوئی پرسنل اور ذاتی معاملہ حضرت حسین کا نہیں تھا۔ یزید کے ساتھ کون سا معاملہ تھا؟ کوئی پراپرٹی کا معاملہ، کوئی رشتہ داری کا معاملہ، کوئی عصبیت کا معاملہ؟ کون سی دشمنی حضرت حسین کی یزید کے ساتھ؟ وہ صرف اللہ کے دین کے لیے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ لہٰذا یہ شہادت یہ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں جو سوچا وہ بھی ملیں گی، جو نہیں سوچا وہ بھی ملیں گی۔ تو اس کے بعد اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اور کوئی نعمت ہو تو مانگ لو، اور کوئی تمنا ہو تو مانگ لو، اور کوئی ضرورت ہو تو مانگ لو۔ اللہ جنتیوں سے کہیں گے اور کوئی نعمت ہو تو باقی مانگ لو۔ تو تمام جنتی کہیں گے اے اللہ اور کیا مانگیں؟ جو سوچا تھا وہ بھی دیا، جو نہیں سوچا ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں آیا وہ بھی دیا۔ اے اللہ مانگے تو کیا مانگے؟ سب کچھ مل چکا ہے۔ تمام جنتی یہ کہیں گے اے اللہ جو آپ نے دیا وہ سب مل گیا، اب ہمیں کسی کی تمنا نہیں۔ لیکن علماء نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت شہید اٹھیں گے۔ اس وقت جب اللہ پوچھے گا جنتیوں سے اور کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، کوئی نعمت ہو تو مانگ لو، تو شہید کہے گا اے اللہ جنت کی سب نعمتیں آپ نے دی ہیں، یقیناً بڑے مزے جنت میں ہے، لیکن اے اللہ جو تیرے نام پر میں جان قربان کر رہا تھا، اے اللہ وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ شہید کہیں گے اللہ سے اے اللہ تیرے نام پر جان دینے کا جو مزہ تھا، تیرے نام پر جان لٹانے کا جو مزہ تھا، اپنی گردن کٹانے کا جو مزہ تھا، یہ اللہ جنت میں وہ مزہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ وہ مزہ میں کمی محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہادت اتنا بلند مقام ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی اس کے لذت کو حاصل کرے گا، تو کیا حضرت حسین کا شہید ہونا منحوس کہلائے گا؟ حضرت حسین کی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت ایک ایسی نعمت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی، یہ بہت بڑی قربانی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ علماء نے سمجھانے کے لیے یوں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو قربان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو قربان کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے صرف اپنی جان نہیں، اپنے 72 خاندان والوں کی جانیں قربان کر دی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک بیٹے کی جان دی تھی، لیکن اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ حضرت حسین نے صرف اپنی قربانی نہیں، اپنے گھرانے کی 72 لوگ، 70 پر 2 لوگوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے زیادہ ہے۔ وہاں پر ایک بیٹے کی قربانی اور یہاں پر 72 اولادوں کی قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پر دے دی ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ہاں یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے جب بھی ہم یہ یاد کرتے ہیں دل میں افسوس ہوتا ہے، دل میں رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں، بہت ساری روایتیں آج ہمارے معاشرے میں ایسی چلی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں 72 لوگ شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ 72 جتنے مرد تھے پورے شہید ہو گئے، صرف ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے
زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو بچے تھے اور کم عمر تھے اور بیمار تھے، ورنہ ان کے علاوہ بہت سارے بچوں کو بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو اس لیے چھوڑا کہ وہ بیمار تھے، وہ خیمے میں آرام کر رہے تھے۔ تو حضرت زین العابدین ایک مرد ہیں جو بچ گئے تھے، وہ بھی بیمار تھے، خیمے میں تھے، چھوٹے تھے۔ باقی جتنی بچی ہیں وہ سب عورتیں ہیں، ورنہ کوئی مرد مسلمانوں میں سے، حضرت حسین کے خاندان میں سے، کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے کوئی مرد باقی نہیں رہا، سب اللہ کے نام پر قربان ہو گئے۔ تو اب اس میدان کے حالات کون ہمیں بیان کرے گا؟ یہ لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا ہوا، ان کا دوپٹہ اڑایا گیا، ان کا یہ کیا گیا، اور تیر یہاں سے آیا، یہاں لگا، وہاں۔ کس نے بیان کیا؟ بیان کرنے کوئی زندہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ صرف عورتیں زندہ تھی، وہ اندر پردے میں تھی، ایک بچے زندہ تھے، وہ بیمار تھے، وہ بھی خیمے میں تھے، چھوٹے بچے تھے۔ کس نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں وہ حسینیوں کی طرف سے نہیں، جو بھی بتایا وہ یزیدیوں نے بتایا ہے۔ اب ان کی باتوں کو ہم بیان کریں اور امت کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کریں، یہ کہاں تک بات سچی ہے؟ اس لیے کہ جو بھی مسلمانوں میں تھے، کوئی مرد جس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، کوئی زندہ باقی نہیں رہا۔ تو ہم کیسے بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، وہاں ان کا سر تھا، یہاں ان کا بدن تھا، یہاں یہ ہوا، یہاں سے تیر آیا، یہاں لگا؟ یہ سب کس نے بیان کیا؟ یہ سب جو ہے یزیدیوں کی طرف سے، ابن زیاد کے لوگوں کی طرف سے چلائی گئی باتیں، اور ہم نے اسے صحیح مان کر بتا دیا۔ اور کتنی غلط بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ حضور کے خاندان، حضور کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کا دوپٹہ نکالا گیا، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، بے حرمتی ہوئی۔ کیا میری غیرت مجھے نہیں روکتی کہ میرے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم ہو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن حضور کی بیٹیوں کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے بتائیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے؟ معلوم نہیں ہوا کہ نہیں ہے۔ اگر ہوا بھی ہو تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے حضور کی بچیوں کی عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے بتائیں کہ آپ کی چادر اڑائی گئی، آپ کے بال پکڑے گئے، آپ کو یزید کے سامنے ایسا کیا۔ ہمارے گھر کی بچی کے ساتھ کچھ ہو تو ہم کیا بتائیں گے کسی کے سامنے؟ ہماری بچیاں کبھی کبھار جو ہے کم عمری میں، جوش میں، وہ بہکاوے میں، دھوکے میں، اور کم عمری کی وجہ سے کسی غیر مسلمان کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، تعلقات رکھتی ہے۔ کیا کوئی باپ ہے کہ وہ بتائے گا لوگوں کے سامنے کہ میری بچی نے ایسا کیا؟ نہیں بتائے گا۔ اپنی عزت، اپنی بچی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو ہم اپنے بچیوں کی عزت کی تو حفاظت کریں، حضور کی بچیوں کی عزت اچھالیں؟ کہاں سے محبت کا تقاضا ہے؟ اور معلوم بھی نہیں کہ کیا ہوا، حقیقت بھی نہیں۔ لہٰذا یہ سب کام جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جو غم کی باتیں یا جو ایسے واقعات بتائے جاتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ سب کرنا، اور کرنے والوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، کرنے والوں کو کیا لگتا ہے ہم حسینی ہیں، نہیں کرنے والے کیا ہیں؟ یزیدی ہیں۔ نہیں کرنے والے کون ہیں؟ یزیدی۔ کرنے والے کون ہیں؟ حسینی۔ تو یہ ایک بہت مسئلہ چلتا ہے محرم میں، حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ چلو ایک دو چار منٹ میں، حالانکہ وقت کافی ہو رہا ہے، یہ بھی سن لیں کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا، حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا یزیدی کون ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا یزیدی کون ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ وہ اعمال میرے اندر ہیں تو میں یزیدی ہوں، نہیں ہے تو میں یزیدی نہیں، میں حسینی ہوں۔ تو ایک خطبہ دیا انہی دنوں میں، کربلا کے جو واقعہ پیش آیا اس سے دو چار دن پہلے ہی کا زمانہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ کہا
انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وحرموا حلالہا وحللوا حرامہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یزید کے خلاف ہوں۔ حضرت حسین نے کہا میں یزید کے خلاف ہوں۔ کیوں خلاف ہوں؟ یزید کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یزیدی کیا کر رہے کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، انہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، حلال کو حرام کر دیا، انہوں نے دنیا میں فساد برپا کیا، اس لیے میں ان کے مخالف ہوں۔ حضرت حسین نے کیا کہا؟ یزیدی کون ہے؟ جنہوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، جنہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، حلال چیزوں کو حرام سمجھا، دنیا میں فساد کیا، وہ یزیدی ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ میں اللہ کی مان رہا ہوں کہ شیطان کی مان رہا ہوں۔ میں اللہ کی مان رہا ہوں تو حسینی ہوں، شیطان کی مان رہا ہوں تو یزیدی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو یزیدیوں نے حلال کیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں؟ آج کیا ہو گیا؟ سود کو ہم پروفٹ کا نام دے رہے ہیں۔ سود کو کیا کر رہے ہیں؟ پروفٹ کا نام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر میں بھی، ہمارے علاقے میں بھی آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے، میں آپ کو 50 لاکھ روپے دوں گا، 6 مہینے میں مجھے 60 لاکھ چاہیے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں گا، 1 سال کے بعد 1.5 کروڑ چاہیے۔ یہ سود کو پروفٹ کہنے والے وہ یزیدی ہیں۔ کس نے کہا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے سے جو سود کو پروفٹ کہنے والے وہ کون ہے؟ وہ حسینی نہیں، وہ کون ہے؟ یزیدی۔ حرام کو حلال کیا ہے، گپ شپ کو ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے دیا، رشوت کو چائے پانی کا نام دیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام بنانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ چائے پانی۔ چائے پانی کے لیے دے دو، حالانکہ رشوت کا نام ہم نے چائے پانی رکھا ہے، تو ہم بھی یہ یزیدی کہلائیں گے۔ یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ حرام کو حلال کیا تھا، اور اگر ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی حرام کو حلال کیا، تو ہم بھی حسینی نہیں ہیں، ہم بھی یزیدی ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو آج کل یہ مسئلہ بہت چلتا ہے، یہ حسینی ہیں، یہ یزیدی ہیں۔ آج ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ میرے اعمال کیا ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے کر رہا ہوں، اب میں فیصلہ کر لوں کہ میں حسینی ہوں کہ میں یزیدی ہوں۔ لہٰذا یہ چرچے، یہ مذاکرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً بہت بڑا ثانیہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بڑا غم کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کریں کہ ان کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان 72 صحابہ کو، کربلا کے شہداء کو اللہ نصیب فرمائے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی جانب سے اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ ان جیسا ایمان ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، ان جیسی قربانی کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ یہ دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اس دن کو منحوس سمجھنا، مرثیہ پڑھنا اور محرم کو منحوس سمجھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں، کربلا کے شہیدوں کے نام پر بخش دیں، صدقہ کریں، کربلا کے شہیدوں کے نام پر ایصال ثواب کریں، جو نیکی کر سکتے ہیں کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہر سال محرم میں جو یہ تذکرے ہوتے ہیں ان سے بچیں، اور اللہ سے جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اس کی جو حکمت تھی اللہ اس کو پورا فرمائے، اور اس سے جو ہمیں عبرت اور سبق لینا چاہیے اللہ ہمیں وہ سبق لینے کی، اور اللہ کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ اس واقعے کو ذریعہ بنا کر ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور کل کا دن چونکہ عاشورہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، روزہ رکھیں، 10ویں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، تو لہٰذا کل کا روزہ رکھیں۔ اور جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت میں ایک اور روزہ ملا لو، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آج روزہ ہوں گے، آج اور کل ہوں گے،
اور نہیں ہیں تو کل اور پرسوں 2 روزے سنیچر اور اتوار 2 روزے رکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اللہ اس کو ذریعہ اور بہانہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا کل روزہ رکھیں اور پرسوں روزہ رکھیں، اور ہو سکے تو جو ہے کل کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تھوڑا وسعت کر لیں۔ ایک روایت ہے، حالانکہ صحت کے درجے کو نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا فضیلت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کو جو اپنے گھر والوں پر خرچ میں نان و نفقے میں اضافہ کرے گا، اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا کل اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں، کپڑوں میں، گھر کے سامان میں، ضرورت کی چیزوں میں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ خرچ کریں، حلال چیزوں میں خرچ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے محرم کے خرافات سے حفاظت فرمائے، بدعات سے حفاظت فرمائے، رسومات سے حفاظت فرمائے، اس کا صحیح مقصد ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ اور تابعین، اولیاء اور مسلمان جنہوں نے اللہ کے نام پر شہادت دی ہے، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی شہادت کا مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔